بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جمہور نامہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمیر خان۔ ناظرین، آج کی کچھ اہم اور بڑی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب کے حوالے سے آج کی اہم خبریں ہیں، اہم اپڈیٹس ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے۔ لیکن اس سے پہلے ہم ایک بین الاقوامی خبر پر نظر ڈالیں گے، وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو جو سزا ہوئی ہے نیو یارک کی ایک عدالت سے، اس پر بات کرتے ہیں۔ 2006 میں امریکی ایک اداکارہ ہے، سابقہ فحش فلموں میں جو کام کرتی تھی، اس کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے تعلق قائم کیا، اور اس کے بعد 2016 کے صدارتی الیکشن میں اس خاتون کو ڈونلڈ ٹرمپ نے $1,30,000 دے کر اس کا منہ بند کروایا۔ اب یہ جو کیس ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس خاتون کے ساتھ تعلق کیوں بنایا، آپ نے اس خاتون کو پیسے کیوں دیے یا اس کے ساتھ تعلق استوار کیوں کیا۔ اب سوال یا اس کے اوپر کویسچن مارک یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو پیسے دیے تھے اس خاتون کو اس کیس میں اس کا منہ بند کروانے کے لیے، اس نے جو ڈاکومنٹس ہے، سرکاری دستاویزات ہیں، اس میں ان پیسوں کو اس نے یہ شو کروایا تھا کہ یہ میں نے لیگل فی دی ہے، یعنی کہ قانونی فیس ادا کی ہے۔ تو اس کے بعد اب یہ غلط بیانی کے اوپر یا قانونی جو دستاویزات تھی اس میں اس نے جو غلط بیانی کی، غلط ریکارڈ پیش کیا، اس کے اوپر یہ کیس ہے۔ ابھی سوال یہ ہے کہ اس کیس کا بنے گا کیا، یہ کیس اس کو سزا ہو سکتی ہے۔ اب یہ جو 2024 نومبر میں امریکہ کا صدارتی الیکشن ہونا ہے، اس الیکشن پر اور خاص کر ٹرمپ کی کیمپین پر یا اس کی پبلک امیج پر یا اس کی قانونی نکات پر اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ یہ جو مقدمہ ہے، اس سے پہلے ٹرمپ کے اوپر کوئی بھی ایف آئی آر یا مقدمہ یا اس میں کرمنل ریکارڈ اس کا موجود نہیں ہے۔ تو وہاں کی عدالتوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر آپ کا پہلے سے کوئی ریکارڈ کرمنل نہ ہو تو پھر جب جو کیس آپ کے اوپر بنتا ہے اس میں آپ کو اتنی سزا نہیں ہوتی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو کیس ہے اس کے اوپر ٹرمپ کو قانونی ماہرین کے مطابق اس کو جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے، لیکن قید کی سزا ہونے کے امکانات بہت کم ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری چیز ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر جرمانہ ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ یا اس کو سزا دے دی جاتی ہے تو وہ اس سے اپر کورٹ میں جا کے اپیل کر سکتا ہے اور اپنی ضمانت بھی کروا سکتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں، اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر صدر بن جاتے ہیں الیکشن جیت کر، تو کیا وہ اپنی سزا ختم کر پائیں گے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس کی سزا ختم نہیں کر پائیں گے، کیونکہ یہ ایک نیو یارک کی عدالت میں ایک اسٹیٹ میں اس کا کیس انہوں نے درج کیا ہے اس کے خلاف، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو فیڈرل کے کیسز ہیں اس کو ختم کر سکتا ہے، لیکن جو کسی اسٹیٹ کا کیس ہے اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ اب آتے ہیں عمران خان کے اوپر۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی ایکس کے اوپر، اور اس میں انہوں نے حمود الرحمن کمیشن شیئر کی تھی اور کہا تھا کہ آپ اگر اصل غدار کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پڑھیں اور فیصلہ کریں کہ اصل غدار شیخ مجیب الرحمن تھا یا جنرل یحییٰ تھا۔ اس کے بعد جو ایف آئی اے کی سائبر ونگ کی ٹیم ہے وہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے گئی ہے، اور یہ کیس عمران خان صاحب کے اوپر ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور کیس انتہائی خطرناک ہے۔ کیس غداری کا کیس عمران خان صاحب کے اوپر یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ یہ عمران خان صاحب نے اس اکاؤنٹ کے ذریعے آرمی کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا ہے، غلط بیانی کی ہے، اور یہ آرمی کے اندر انہوں نے لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس پر عمران خان صاحب کو جب پتہ چلا، ان سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا بکواس ہے، انہوں نے اس کو بکواس کہا، نان سینس کہا، اور اس کے بعد انہوں نے ایف آئی اے کی جو ٹیم ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئی تھی ان سے ملنے سے انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ میں اپنی جو لیگل ٹیم ہے ان سے ملاقات کے بعد یا ان سے پوچھنے کے بعد یا ان سے جو قانونی نکات ہیں وہ ڈسکس کرنے کے بعد میں ان سے یہ ایف آئی اے کی ٹیم سے ملاقات کر پاؤں گا یا ان کے ذریعے ڈائریکٹ ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اب ایک چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف غداری کا مقدمہ دائر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کیس میں خاص کر۔ دوسری جو چیز ہے، عمران خان صاحب کا جو اکاؤنٹ ہے ایکس کا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ اکاؤنٹ ملک کے خلاف اور اداروں کے خلاف غلط بیانی میں ملوث رہا ہے، اور عمران خان صاحب کے جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کو بھی بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کیا، انہوں نے جو
ریٹویٹ کیا یا جو شیئر کی حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ۔ اب ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ حمود الرحمن کمیشن کیا بنگلہ دیش میں وہ کمیشن بنا یا پاکستان بھی بنا؟ حمود الرحمن کمیشن کو ایکسیپٹ کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ اور حمود الرحمن کمیشن میں جو عمران خان صاحب نے کہا کہ اصل غدار کون تھا، اور وہ کمیشن کا انہوں نے حوالہ دیا تھا، اور کمیشن کے مطابق اصل غدار جنرل یحییٰ تھے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو تاریخ کا حصہ ہے۔ اب اس پر اگر غداری کے مقدمے ہونا شروع ہو جائیں تو پاکستان کی جو اپنی تاریخ ہے، جو اپنی ہسٹری ہے، اس کے خلاف یہ کیسے جا سکتے ہیں، یا اس کو یہ کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں، یا اس کو کیسے یہ عوام کی نظروں سے اوجھل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سنی اتحاد کونسل کی محسوس نشستیں ہیں، اس کے اوپر اور سائفر کا جو کیس تھا 28 مئی کو اس کے اوپر جو سماعت ہونی تھی، وہ کیس اب مقرر ہو گیا ہے 3 جون کو۔ یہ دونوں کیسز 3 جون کو سنے جائیں گے، لیکن جو سنی اتحاد کونسل کی محسوس نشستوں کا معاملہ ہے وہ 3 جون کو لارجر بینچ سپریم کورٹ میں اس کی سماعت کرے گا۔ 13 ججز پر مشتمل قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں اس کیس کو سنا جائے گا، اور ایک جو جج تھا وہ اویلیبل نہیں تھا، وہ میسر نہیں تھا، اسی لیے 14 کے بجائے 13 ججز یعنی کہ فل کورٹ بینچ اس کے لیے قائم کر دیا گیا ہے۔ اب کہ جب کیس سنا جائے گا تو اس میں معاملہ سامنے آ جائے گا، لیکن یہ ایک چیز یہاں پر ایک اور واضح ہو جاتی ہے کہ یہ فل کورٹ بینچ اب بن گیا ہے کورٹ کا، اور اس کے اوپر فیصلہ کیا آنا ہے یہ تو وقت بتائے گا، لیکن اب یہ ایک لارجر بینچ ہے۔ یہ جو فیصلہ کرے گا اس کے اوپر کوئی سوال اس طرح نہیں اٹھا سکے گا، کیونکہ تمام ججز میں شامل ہیں سپریم کورٹ کے، اور یہ ایک بڑا فیصلہ ہوگا۔ یہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کو یہ نشستیں ملتی ہیں نون لیگ سے، تو باقی پارٹیوں کے پاس جو پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کی محسوس نشستیں تھیں وہ تو ان سے لے لی گئی تھیں، لیکن اب یہ نشستیں کن کو دی جائیں گی؟ واپس نون لیگ کو، باقی پارٹیوں کو دی جائیں گی، یا پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کو دی جائیں گی، یا اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ اس کے اوپر فیصلہ ہونا ہے، اور یہ 3 جون کو اس کے اوپر سماعت مقرر کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کو اسلام آباد میں 8 جون کو جلسے کی اجازت مل گئی ہے۔ یہ ایک اچھی خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ ایک طویل مدت کے بعد، ایک طویل انتظار کے بعد پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد میں جلسہ کرے گی، اور اس میں 39 شرائطیں انتظامیہ نے رکھی ہے، ضلعی انتظامیہ نے، کہ یہ شرائطیں آپ پوری کریں گے اور آپ جلسہ کریں گے، اور ٹائم سے زیادہ آپ جلسہ نہیں کریں گے، یعنی کہ جو مقررہ وقت ہوگا اس تک آپ اپنا جلسہ ختم کر دیں گے۔ ریاستی اداروں کے خلاف اور ریاست کے خلاف نہ کوئی نعرے لگائے جائیں گے اور نہ ہی تقاریر کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو سیکورٹی کے انتظامات ہوں گے وہ پاکستان تحریک انصاف خود کرے گی، جو انتظامیہ ہے وہ اس میں انوالو نہیں ہوگی۔ اب یہ ایک اچھی خبر تو ہے، لیکن جب یہ جلسہ ہوگا، جب یہ جلسہ اسلام آباد میں 8 تاریخ آئے گی اور جلسے کا وقت ہوگا، تو پھر سوال وہاں پر آئے گا اور یہ دیکھنے کو ملے گا کہ کیا انتظامیہ لوگوں کو اس گراؤنڈ میں جو متعلقہ جگہ ہے، مقررہ جگہ ہے، وہاں پر آنے میں لوگوں کو روکتی ہے یا نہیں روکتی، جو انتظامیہ ہے وہ رکاوٹیں کھڑی کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی ایک امتحان ہوگا۔ ایک تو انتظامیہ اگر اس میں مداخلت نہ کرے، اس کو روکے نہ، بیریئرز کھڑی نہ کرے، ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک طویل عرصے کے بعد کہ عوام کو نکال پائے گی یا نہیں، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے، اور وقت آنے پر اس کا بھی پتہ چل جائے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ عمیر خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔